بازار کی ایک نکڑ پہ بریلوی برانڈ کی مسجد تھی، جس کی پیشانی پر جامع مسجد غوثیہ رضویہ حنفی بریلوی جعلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ چوک میں اہل حدیثوں کی ایک بڑی اور عالیشان مسجد تھی، جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا۔ مسجد کے مرکزی دروازے پر گولائی شکل میں ایک لوہے کا بنا بورڈ لگا تھا، جس پر جامع مسجد و مدرسہ انوار توحید اہل حدیث تحریر تھا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ذیلی گلی کے اندر ایک امام بارگاہ تھی، جس کے صدر دروازے پر امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام کنندہ کیا ہوا تھا، اور بازار کے آخری سرے پر بلند میناروں والی ایک اور بڑی مسجد تھی کہ جس کا دروازہ دور سے نظر آتا تھا۔ اس مسجد کے دروازے پر جامع مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی دیوبندی موٹے حروف میں لکھا گیا تھا۔ بازار کی ایک نکڑ سے آخری سرے تک کم از کم 500 دکانیں تھیں۔ کسی دکان پر مگر بریلوی جنرل اسٹور، دیوبندی کلاتھ ہاؤس، اہل حدیث گارمنٹس، شیعہ ہارڈ ویئر ہاؤس نہیں لکھا ہوا تھا۔ فرقہ پرست اور متعصب مسلمانوں کا سارا تعصب میں نے صرف دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ اپنے کاروباروں کو کسی نے فرقہ پرستی کی غلاظت سے آلودہ نہیں کر رکھا تھا، جبکہ مسجدوں اور مدرسوں سے فرقہ واریت کی گندگی دور سے نظر آ رہی تھی۔ یہ مسلمان کتنے سمجھدار ہیں نا! یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک نہیں ہو سکتے، پیسوں کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی فرقہ پرست تاجر سے سنا کہ اس نے مخالف فرقے والے کا آرڈر نہ لیا ہو، اسے سامان بیچنے سے انکار کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ بزنس دینے والا شیعہ کافر نہیں ہے، نفع دینے والا وہابی بھی گستاخ نہیں ہے، گاہک کی صورت میں آئے تو دیوبندی بھی خارجی تکفیری نہیں ہے، اور پکا گاہک ہو تو بریلوی بھی مشرک نہیں ہے۔ یہ سب تماشے صرف مسجدوں اور مدرسوں میں کرنے کے لیے ہیں۔ جہاں مخالف مسلک کا بندہ نماز پڑھنے آ جائے تو اس کے جانے کے بعد مسجد دھوئی جاتی ہے۔ اے عجیب و غریب مسلمانوں! اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ مسجد تو صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر بنی ہو۔ یہ تمہاری فرقوں کے نام پہ بنی مسجدیں نہیں ہیں، یہ تمہارے فرقوں کی عبادت گاہیں ہیں، جہاں پر تم اللہ کی نہیں اپنے فرقوں کی عبادت کرتے ہو اور خود کو دھوکہ دیتے ہو۔